جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد وآل طیبین الطاہرین وغر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات محمد و بزرگان ملت، برادران ایمان، قبلہ تشریف فرما، یہ ایام جناب بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے منسوب ہیں۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جس کو خود آئمہ نے فرمایا کہ ہم پوری کائنات سے حجت ہیں اور ہمارے لیے اگر کوئی حجت ہے تو جناب فاطمہ زہرا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس امیر المومنین نے کبھی کسی فضیلت کو لینے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نہ نکالے ہوں، وہ اس جناب سیدہ کے رشتے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ عظمت کے معیارے پہ اگر کوئی فائز ہے تو جناب فاطمہ زہرا۔ ہمارے ساتھ کیونکہ آپ لوگ اگر تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تھوڑا اگر مناسب سمجھتے ہیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ زیادہ دیر گفتگو آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے، ایک جلوس کی صورت ہوگی جو آپ کے ہمیشہ سے تہذیب کا حصہ رہا ہے، اور الحمدللہ ان چند برسوں میں جو صرف ایک مجلس ہوتی تھی آج وہ عشروں میں بدلی ہے، اور بدلنے کے بعد زیادہ تر ہر خطیب کی، ہر ذاکر کی، ہر نوع خوان کی، ہر شاعر کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم جناب سیدہ کے پیغام کو عام کریں۔ نام بھی یہی ہے، عزائے فاطمیہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ تو شہزادی کی زندگی اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو ہم کئی حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ یہ جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بظاہر یہ آیت ہے کہ جس میں رسول کا ذکر ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے اگر نہیں آیا کہ مجلس ہو رہی ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ کے حوالے سے، اور قبلہ آپ نہ انا اعطینہ پڑھ رہے ہیں، نہ فاطمہ تو بضعت المنی پڑھ رہے ہیں، نہ ام ابیہا کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سیدھا یہ ارشاد فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے رسول کی سیرت کو تمہارے درمیان نمونِ عمل قرار دیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہمیں پتہ چلے گا کیسے کہ رسول کی سیرت کیا ہے، رسول کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو رسول کی سیرت کو سمجھنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جناب فاطمہ نے اگر کوئی بھی کام انجام دیا ہے تو وہ گھر کی تربیت کے تحت انجام دیا ہے۔ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اپنی اصلاحاً بھی آپ کے سامنے بات عرض کروں گا، مجلس امام حسین یا عزائے حسین کا بالکل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سنیں اور سن کے چلے جائیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ایک بہت بڑا گیپ بن چکا ہے ایک عالم اور ایک عوام کے درمیان۔ ہم امام حسین کا یہ معجزہ میں کہوں گا، کرامت کہوں گا، کہ پردیس میں رہنے والا بھی چاہے خوشی میں اپنے وطن جانا جائے یا نہ جانا چاہے، لیکن جہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے وہ شخص یہ چاہتا ہے کسی بھی صورت سے میں اپنے وطن لوٹ جاؤں، اپنے وطن کو واپس پلٹ جاؤں۔ یعنی میں لفظوں کو بدل کے کہہ سکتا ہوں، حسین علیہ السلام آپ کے بہت سے احساناتوں میں ایک احسان یہ بھی ہے، ہم پردیسیوں کو اپنا گھر آنا نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوٹ کر اپنے گھروں پر آئیں تو صرف کھانے کی باتیں نہ ہوں، صرف مکانوں کی باتیں نہ ہوں، صرف رشتوں کی باتیں نہ ہوں، بلکہ امام حسین اور شہزادی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنانا چاہیں کہ جیسے گھر کا ماحول جناب شہزادی کے گھر میں تھا، جس طرح کا ماحول جناب شہزادی نے دیا۔ آج جو اس وقت ہم سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ واقعی تعلیمات جناب زہرا کی کمی ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ آج اگر ہم اٹھا کے دیکھیں
کہ پہلے زمانے میں ہمارے پاس شاید فیسلٹیز کم تھی، سورس آف انکم کم تھے، علمی ذخائر کم تھے، مگر ایک اطمینان محسوس تھا، رشتوں میں خوشبو مہکا کرتی تھی، صفائی چرم سیما کو پہنچی ہوئی تھی، اخلاق کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، مہمان نوازی ہر گھر میں ہوا کرتی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا وقت آیا کہ جیسے جیسے دولت کی آمد ہونی شروع ہوئی، برکتیں ہم سے رخصت ہوتی چلی گئیں، جیسے جیسے تعلیم کا معیار بڑھنے لگا، رشتوں کی قدر کم ہوتی چلی گئی، جیسے جیسے گھر کی فیسلٹیز بڑھنے لگی، رات کی نیند کم ہوتی چلی گئی، جیسے جیسے سواریاں بڑھنے لگی، تنہا کا سفر شروع کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ترقی کو اس چیز کو مان لیا ہے جو فنا ہونے والی ہے، ہم نے ترقی اس چیز کو نہیں مانا ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یاد رکھیے گا، خوشی میں جو تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے شاید وہ تمہارا ہو، لیکن جو غم میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اصل کھڑا ہونے والا وہ نظر آتا ہے۔ شہزادی کی تعلیمات آپ میرے آپ کے سامنے عرض کروں، شہزادی کی زندگی کے بہت سے پہلو ہمارے نوجوانوں نے سنے ہوں گے۔ ایک لفظ آتا ہے شہزادی کی زندگی، ام ابیہا۔ کوئی ہے جو اس کے معنی نہ جانتا ہو؟ ہر بچہ ہماری قوم کو جانتا ہے۔ شہزادی کی زندگی یہ تھی کہ شہزادی کو ان کے والد نے اپنی ماں کے لقب سے یاد کیا۔ کسی کو اس میں ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آخر شہزادی کو لقب دیا کیوں رسول اسلام نے؟ شہزادی کو یہ لقب کتنے سال میں مل گیا ہے؟ جس کی 18 سال کی عمر ہو۔ ہمارے یہاں ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، ابھی بچوں کو کیا سمجھایا مولانا، تو یہ چھوٹے ہیں، جتنے چھوٹے بچوں کو آپ چھوٹا سمجھ کے اگنور کرتے ہو، اتنی عمر میں ام ابیہا کا لقب جناب فاطمہ پا چکی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کس طرح کروں اگر آپ غور فرمائیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ کو ام ابیہا کا لقب کیسے مل گیا؟ اب آپ کہیں کہ اس میں ماں کی تربیت کا اثر تھا، اگر آپ اس میں کہیں کہ گھر کے ماحول کا اثر تھا، اگر آپ کہیں کہ رسول کی سیرت کا اثر تھا، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ معاشرے کا اثر صرف اولاد پہ نہیں آتا، گھر کے ماحول کا اثر بھی اولاد پہ نظر آتا ہے۔ نہیں، مجھے کہنا پڑے گا کاش اگر آپ اس جملے پہ غور کرتے چلیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ماحول کا کوئی اثر نہیں، ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں ہمارے بچے سدھر جائیں گے، نہیں، جب تک آپ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول نہیں بناؤ گے، بچیاں باپ کی خدمت کرتی نظر نہیں آئیں گی، بچیاں چچا کو چچا کہتا نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ماحول گھر کا بنے۔ اچھا، پیغمبر پہ کہاں سے ماحول آ گیا؟ پیغمبر اللہ کی طرف سے مبعوث برسالت ہوئے، لیکن رسول کی جو شریک حیات جناب خدیجہ، انہوں نے کہاں سے ادب سیکھ لیا؟ انہوں نے کہاں سے تہذیب سیکھ لی؟ تو اگر اس سلسلے کو لے کے چلو گے تو یہ سلسلہ جناب خدیجہ تک سے آگے ہوتے ہوئے جناب فاطمہ بنت اسد تک جائے گا، یہ طریقہ جناب ابو طالب تک جائے گا، اور ایک دعوت فکر پورے معاشرے کو دیتا چلا جائے گا کہ صرف ہمارے فضائلوں کو سننے کے بعد خوش ہو جانا یہ شیعت کی نشانی نہیں ہے، ہمارے فضائلوں کو تعلیمات میں ڈھالنے کے بعد معاشرے کو بدلتے چلے جانا ہماری تعلیمات کی نشانی ہے، جو دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیے ملتے محمد و آل محمد۔ کیا اطمینان ہے شہزادی کے گھر میں، رسول کی اکلوتی بیٹی۔ میں تاریخ کے جھروکوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ رسول کی کتنی بیٹیاں تھی، کیا تھی، تاریخ کا سوال ہے، آپ تاریخ سے جا کے معلوم کیجئے۔ ہر خطیب پڑھتا ہے، ہر آدمی کا اپنے ایک انداز ہے پڑھنے کا، ہر آدمی اپنا ایک پیغام دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے مجلس امام حسین کو درسگاہ کے عنوان سے پہچانا ہے۔ میری بات اگر کسی کی سمجھ میں، اپنی بات کسی کو نہ سمجھا پاؤں تو آپ پر واجب ہوتا ہے یہ کہ آپ ذاکر سے بعد مجلس معلوم کریں، کیونکہ قبلہ آپ آئے تھے دلی سے یہاں تک آئے، کیا بات پڑ گئی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن حقیقت یہ ہے قبلہ مولوی اور عوام میں اتنا بڑا گیپ ہو چکا ہے کہ صرف ناشتے کی حد تک، نعرے بازی تک اور استقبال تک رہ گیا ہے۔ آج ایک مولوی کی حیثیت میں ایک درد، کیونکہ شہزادی کے عنوان سے مجلس ہے، اس مجلس میں بھی اگر درد بیان نہ کیا جائے گا تو کہاں بیان کیا جائے گا۔ ایک مولوی اور عوام میں اتنا بھی ربط نہیں ہے، جیسے میں آپ کو مثال دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، میرے نوجوانوں تک بات پہنچ جائے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ابھی یہ اعلان کر دیا جائے کہ شہزادی کی شہادت کے عنوان پر ایک میڈیکل کیمپ آرگنائز کیا جا رہا ہے، ایک میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے۔ کیا اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے جو اس کیمپ کے تک نہ جائے، ڈاکٹر تک نہ جائے،
وہاں वेट की मशीन लगी है, बीपी की मशीन लगी है, कैल्शियम की गोली देने के लिए कोई बैठा है, विटामिन की गोली देने के लिए बैठा है, जिसे कोई बीमारी भी नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, मैं बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ। जिसे कोई बीमारी भी नहीं है, वो अपने बदन की हिफाजत के लिए डॉक्टर की खिदमत में जाने को तैयार है। कुछ नहीं तो कम से कम बीपी ही चेक कराने को तैयार है। कुछ नहीं है तो इतना तो चाहता है कम से कम कि डॉक्टर को सलाम करके बता दूं मैं भी इसी बस्ती का हूँ। कुछ नहीं है, वो चाहता है कि कम से कम, मैं बिल्कुल हकीकत आपके सामने बयान करूंगा, ना मैं आपको जन्नत में ले जा सकता हूँ, ना आप मुझे जहन्नम की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन बात है जो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज हम में और आप में इतना गैप हो चुका है, दिल की आवाज है, दर्द है, जो मजमे के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि इस चैनल के जरिए से जहां तक बात पहुंच सके तो पहुंच लीजिएगा। और मेरी बात अगर गलत हो तो दिलों पे हाथ रख के बताएगा। 10-10 दिन खतीब बस्ती में रह के चला जाता है, मिंबर से उतरना, अच्छा खाना खाना, घूमना और वापस चले जाना। हम उस जाकिर के पास, ये आलिम के पास अपने मसाइल को लेके इस तरह भी नहीं जाना चाहते जैसे जिस्मानी बीमारी के लिए डॉक्टर की खिदमत में जाना चाहते हैं। ये गैप है या नहीं? अब आप ना माने या ना माने, आप इस बात को सोचे ना सोचे। खतीब कितने दिन होके चला जाता? अच्छा, जब खतीब के पास, डॉक्टर के पास जाकर, देखिए तवज्जो फरमाइएगा, जब आप डॉक्टर की खिदमत में जाते हैं तो कौन सा जिक्र करते हैं? मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे खानदान में क्या चल रहा है, मेरी कौम में क्या चल रहा है। डॉक्टर है जो आपका इलाज करने आया है, आप सीधा सीधा उससे जाके पूछते हैं, सर मुझे नींद नहीं आ रही, सर मुझे बुखार रहने लगा है, सर मुझे चक्कर, यही तो मालूम करते हैं। लेकिन जब एक आलिम की सोहबत में इख्तियार करते हैं हम लोग, जब एक आलिम की खिदमत में हम जाते हैं, तो अब अपने सवाल आप तलाश करिएगा कि आपके अक्सर वो सवाल होते नजर आते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा सवाल भी करता है तो 2 तरह के सवाल होते हैं। ज्यादातर सवाल करने वाले वो होते हैं कि जिन्हें पहले से जवाब मालूम होता है, वो आलिम का इम्तिहान लेने पहुंचते हैं। ये अपनी शख्सियत को पहचानने के लिए पहुंचा। हमें जब क्या कितना खुदा के वास्ते, अगर अज़ाए फातिमिया की बुनियाद डाल रहे हैं, अगर अज़ाए इमाम हुसैन में शिरकत कर रहे हैं, तो उसका मतलब सिर्फ अच्छे तबर्रुकात नहीं है। मेरी बात बहुत से लोगों को नागवार गुजरेगी और गुजरनी चाहिए अगर बातें, क्योंकि जो बातें कभी कभी सुनी जाती हैं उन पे लगता है कि कुछ नई सी बात आई है, क्योंकि आप एक जहन बनाए बैठे हुए कि मौलाना इमरान दिल्ली से आए हैं, थोड़ा सा फिदक पढ़ेंगे, थोड़ा सा खलीफाओं पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा दरवाजे को जलने के लिए पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि जुल्म हुआ क्या, उसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये वो जुल्म थे जो शहजादी पे हुए हैं, ये वो वाक़यात जो शहजादी के साथ रूनुमा हुए हैं। लेकिन उस शहजादी ने अपनी ज़िंदगी से हमें क्या पैगाम दिया है, वो पैगाम हमारे माशरे से कहाँ जाता जा रहा है। पैगम्बर की बेटी ने अखलाक का क्या नमूना पेश किया है, वो हमारे घरों से रुखसत होता जा रहा है। शहजादी का किरदार यतीमों के साथ क्या था, वो हमारे माशरे से रुखसत होता जा रहा है। पड़ोसियों के हुकूक शहजादी ने किस तरह बयान करे, वो हमारे माशरे से रुखसत होता चला जा रहा है। बच्चों की तालीम और तरबियत का क्या हुक्म शहजादी ने दिया है, वो हमारे माशरे से रुखसत होता चला जाता है। एक बेटी बिहार के जब अमीर बाप की देवली से, जो खतीजा की बेटी हो, जब अली जैसे गरीब के घर में आती है, तो शिकवे के बगैर जिंदगी गुजारने का कॉन्सेप्ट खत्म होता चला जा रहा है। और जब औलाद की तालीम और तरबियत की बात आए, तो अपनी तालीम से हसन को सुले हरीम पे पहुंचाने वाली, हुसैन को जिहाद का सलीका सिखाने वाली, ज़ैनब को सब्र का पैगाम देने वाली, उम्मे कुलसूम को हरा की चादर उतारने वाली बीवी का किरदार जब माशरे में बयान नहीं किया जाता, तो बेटियों को पता ही नहीं है कि हया क्या है, बेहयाई क्या है, अदब क्या है, तहजीब क्या है, इसकी लावत कुरान क्या है, सदका और खैरात क्या है। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत आसान लगता है उन बातों को जो ट्रेडिशन चली आ रही है, पढ़ना हमारे लिए बड़ा आसान है। मैं भी आपके सामने एक जुमला कहूँ कि सरकार, बड़ी बड़ी खुशी सी महसूस होगी मैं आपसे कहूँ कि जितने बैठे हैं सब जन्नत में चले जाएंगे। ये वो जुमला है कि जिसे मेरा पूरा मजमा सुनता है, दाद देता है, तहसीन देता है। जुमला मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ, पहली बार आपकी शादी के शरफ मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। अल्लाह क़िबला को सलामत रखें, अकेला मुजाहिद है जो पूरे क्षेत्र को संभाले। ये कम जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मैं हकीकत बता रहा हूँ, अपने घर को संभालना और है, अपने घर को छोड़ के कौम को लेकर चलना और है। हमें तो बड़ा आसान सा लगता है किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, ज़बानी तो चलनी है, लेकिन एक बार यहाँ लेके खड़े होकर काम करके दिखाओ, क्योंकि ये पूरी कौम जो है ना, कहीं पे पूरी दुनिया में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर कौम चिल्ला के कहती है बदलाव होना चाहिए।
آپ بھی چاہتے ہیں بدلاؤ ہونا چاہیے، مولوی بھی چاہتا ہے بدلاؤ ہونا چاہیے، صدر بھی چاہتے ہیں بدلاؤ، لیکن بدلنا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ بدلاؤ پوری قوم چاہ رہی ہے، بدلنا کوئی نہیں چاہتا۔ ہمیں ایک چیز میں الجھا کے رکھا گیا، میں ابتداءً عرض کروں تاکہ بات آپ مولانا سیدھی جنت میں چلے جائے۔ یہ حق و انصاف سے بتائیے، فرش عزائے امام حسین پہ بیٹھے شہزادی کے غم منانے کے لیے آتا ہے، کیا شیعہ قوم کی تخلیق صرف جنت میں جانے کے لیے؟ اگر میری بات آپ تک نہ پہنچا پاؤں تو آپ کا حق ہے، میرا نمبر لے لیجیے گا، مجھے قائل کیجیے، دلیلیں لائیے کہ مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہاں ہماری تخلیق ہے۔ میں نے جتنا پڑھا ہے میں نے یہ پڑھا ہے کہ شیعہ قوم صرف جنت کے لیے نہیں ہے، شیعہ قوم کی تخلیق ہوئی ہے دوسری قوموں کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ اب آپ اس چیز پہ غور کر لیں، اللہ عادل ہے یا نہیں؟ اللہ عادل ہے؟ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کو عادل مانتے ہیں؟ سب اللہ کو عادل مانتے ہیں؟ اصول دین کتنے ہیں جی؟ ہاں، کیونکہ بولنے کے عادی نہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمیں تو صرف سننا ہے اور ذہن کو بنا کے نا بس سننا اور سن کے چلے جانا، لیکن ہلکا تھوڑا دیتے ہیں۔ اصول دین کتنے بڑی توجہ فرمائے، شہزادی کی تعلیمات ہے، قسم خدا کی اکیلی خاتون ہے جس نے قربانیاں دینے کے بعد دین کو پروان چڑھایا۔ آج اگر کربلا باقی تو جناب زینب فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی تعلیم کا اثر ہے۔ آج اگر انسانیت جی رہی ہے تو جناب فاطمہ کی تعلیم کا اثر ہے، جناب فاطمہ نے قربانی دی۔ میں پوچھ رہا ہوں اصول دین کتنے ہیں؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ ہے، اس کی دلیلیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے میں مولانا عمران نہیں، میں ایک ہندوستانی سماج کا ایک عام ناگرک، میں سادات کی بستی میں آ کے پوچھتا ہوں اللہ ایک ہے، دلیل دیجیے۔ اللہ ایک ہے، دلیل دیجیے۔ میں تو غیر مسلم ہوں، میں تو ہوں جس سے آپ نفرت کر رہے ہو، میں تو اس آواز کے چاشنی، یہ اہل بیت کے ناموں کی جو روانگی اور طاقت ہے، میگنیٹکسی پاور رکھتے ہیں یہ نام، یہ قرآن کی آیتیں جو سوئے ضمیروں کو جگاتی ہیں، تو یہ آواز سنتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ اب آنے کے بعد اس میں معاشرے میں نے دیکھا، اچھا یہ لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اچھا یہ لوگ نام لے رہے ہیں۔ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑے کہا بھائی توحید کی دلیل دے دو آپ مجھے۔ اب اگر میں اسے دلیل نہ دے پاؤں تو میرا خود کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اب آپ کہتے ہیں نہیں توحید ہے، توحید ہے تو دلیل تو دو بھائی۔ کیا اصول دین میں کسی کی تقلید جائز ہے؟ سنی سنائی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں اصول دین میں؟ اللہ عادل ہے۔ اب دیکھیں بالکل سکتا ہے، اللہ کا ایسی سکتا قائم رہے تاکہ بات میں اللہ عادل ہے۔ عادل کے معنی کیا ہے؟ اللہ عدل کرے گا، اللہ عدل کرے گا۔ میں آپ کو ایک جملے سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ آخری وقت ہے جناب امیر المومنین کا، اس کا آخری وقت ہے، بیٹی کے گھر میں افطار کرتے ہیں، شہزادی نے دسترخوان پہ 2 نعمتیں رکھی۔ کون کون سی نعمتیں؟ ایک دودھ، ایک جی مولا امیر نے کیا فرمایا؟ بیٹی ایک کو شہزادی نے ایک ہٹانا چاہا، دودھ ہٹایا، نمک ہٹایا، شہزادی کو روک دیا گیا۔ کیوں ہٹوایا مولا امیر نے؟ توجہ فرمائے گا میرے عزیزو، قبلہ تشریف فرمائے، بھرپور ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں۔ کیوں ہٹوایا؟ کیا کہہ کے جملہ ہٹوایا؟ جب شہزادی نے کہا بابا ہے ہی کیا، دودھ اور نمک ہی تو ہے۔ تو امیر المومنین جو پہلے امام ہیں، خلیفہ بلا فضل ہیں، مالک جنہ ہے، سب کچھ ہیں، امیر المومنین نے فرمایا کیا بیٹی تم چاہتی ہو کہ روز محشر میں حساب کی قطار میں زیادہ دیر تک کھڑا ہوں؟ میں بہت قیمتی مرحلے پہ لے کے آتا کہ بات پہنچ جائے۔ کون ہے امیر المومنین؟ جب امیر المومنین جیسا ہمارا امام یہ قوم کو پیغام دیتا نظر آتا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، تو قوم مطمئن کیسے بیٹھی ہے؟ میں نے اشارہ دیا کاش بات آپ تک پہنچ جائے۔ یعنی امیر المومنین جیسی شخصیت کہتی ہے کہ حساب و کتاب، اور ہم سب مطمئن بیٹھے کچھ بھی کر لو کوئی حساب کتاب نہیں۔ اب فیصلہ آپ کے حوالے کہ امیر المومنین کی بات مانو گے
یا اپنی دل کی باتوں کو مانتے نظر آؤ گے؟ حساب و کتاب ہونا ہے۔ اب اللہ عادل ہے، عدل کی پہچان کیا ہے؟ میں بالکل سامنے کی مثال دوں، میں قبلہ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہتا ہوں۔ ابھی نماز کا وقت تھا، جب ہم آئے، اگر ٹرین وقت پہ آ چکی تو شاید جماعت ہو جاتی۔ کیا ہمارے مسلک میں ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھانے کے لیے کیا شرطیں؟ عادل ہونا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب میں آپ کی بستی میں آیا ہوا ہوں اور آپ نے مجھے آ کے بتایا کہ مولانا دیکھو یہ بے نمازی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ چور ہے، یہ دھوکے باز ہے، اور میں اس کو عزت دوں، میں اپنے پہلو میں بٹھاؤں، اس کی پلیٹ میں ہم نوالا ہو کے کھانا کھاؤں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلوں، کیا آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھو گے نماز؟ کیا میری قرت خراب ہوگی؟ میرے کپڑے میلے ہو گئے؟ مولانا آپ عادل نہیں ہو۔ عدل کا تقاضا یہ کہ بروں سے دوری اختیار کی جائے، واجبات کو انجام دیا جائے، حرام کو روکا جائے۔ اچھا واہ سبحان اللہ، یعنی جب ایک ہی خاندان کے لوگوں میں کوئی بے دین سا نکلنے لگے اور تمہارا پیش نماز خلاف عدل کام کرے، تم اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چاہو، تو جو عدل کل ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو عدل کل ہو خالق کائنات، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں سب؟ اب اللہ عادل ہے۔ اب دیکھیں کہاں تک نتیجہ جائے گا، میں جنت کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچا۔ اللہ عادل ہے۔ اللہ نے اب یہاں تبرک بانٹنے والا شخص ہے، آپ کی نگاہ میں کون اچھا ہے بانٹنے والا جو سب کو برابر دے؟ مجلس میں آنے والے سب برابر ہیں بھائی؟ آپ کو تو 2 پیکٹ دیں، مجھے 1 پیکٹ دیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ عدل کے خلاف ہے یا نہیں؟ عدل کے خلاف ہے یا نہیں؟ اب آئیے اللہ عادل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایک سلوات ہو پڑھیے محمد وارد توجہ سے سنیے گا جو باتیں میں آپ تک دینا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ ہم سے یہ کہہ دیا گیا آپ کچھ بھی کر لو جنت میں آپ چلے جاؤ گے، صحیح ہے بھائی، چلے جائیں گے۔ اور ہمارا ماننا یہ کہ شیعہ قوم صرف جنت کے لیے نہیں، شیعہ قوم کی تخلیق شہزادی نے مانگا اسی لیے تاکہ جنت میں دوسرے لوگوں کو لے جا سکے، جس کی دلیل یہ ہے مالک کو جنت میں بھیجا نہیں جاتا، مالک کو گھر نہیں بھیجا جاتا۔ دلیل میں دے رہا ہوں، جناب بہلول، اللہ عادل ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں نبوت امامت قیامت پہ نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ بہلول نے کیا رسول اسلام کو دیکھا؟ ابھی باتیں پڑھی نہیں جاتی، بہلول کو سنا جاتا ہے، بہلول کے واقعہ کو سنا جاتا ہے، نعرہ لگا کے بات ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مجھے بھی ہمت اور حوصلہ دے کہ بات آپ تک پہنچا۔ جناب بہلول نے کیا نبی کو دیکھا؟ حضرت علی کے دور میں تھے جناب بہلول، امام حسن امام حسین کے دور میں نہیں، لیکن بہلول کے دل میں محبت امیر المومنین تھی، بہلول کے دل میں امام حسن و حسین کی محبت تھی، تو اس محبت کو اپنے دل میں رکھنے کے عوض اللہ نے کیا جزا بہلول کو دی؟ دیکھیں کہاں سے بات لے کے جا رہا ہوں میرے عزیزو، اس پوائنٹ پہ لا کے ذرا سوچئے گا۔ اللہ عادل ہے، اس اللہ عادل نے، رحمان نے، رحیم نے اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے کے عوض بہلول کو اتنا اختیار دیا کہ اگر زمین پہ گھر بنا کے کہہ دیا جنت کا ہے تو جنت کا ہو گیا، ہو گیا۔ صلوات علی محمد کاش میں دیکھیں بات پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کس کو اختیار دیا؟ بہلول کو اختیار ملا نہیں ملا؟ بہلول سے زبیدہ نے گھر خریدا تو جنت میں اس کے شوہر نے دیکھا ہی نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ عادل پروردگار، توجہ فرمائیے گا، عادل پروردگار کے عدل کے لیے ضروری ہے کہ اگر محبت اہل بیت دل میں رکھنے کے بعد بہلول کو اختیار دے سکتا ہے تو اگر ہمارے دل میں بھی محبت اہل بیت ہو تو ہمیں بھی اتنا اختیار ہونا چاہیے جس کو چاہے جنت میں لے جائے، جس کو چاہے روک کے چلے جائے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں بجن کے محمد وارد۔ اس کا مطلب ہمارے دل میں محبت ہے کوئی جو کہتے ہیں ہمارے دل میں محبت نہیں؟ اگر ہے محبت تو لے آؤ کسی کو جنت میں۔ اب جنت میں تو جبھی لاؤ گے جب اہل بیت کی معرفت ہو۔
جب اہل بیت علیہ السلام کی شناخت، اہل بیت علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی فرد جس کے ایام یہ چل رہے ہیں جناب بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ، جہاں ان کا لقب ام ابیہا ہے، اللہ تشریف فرمائے پوچھے گا، وہیں ان کے القاب میں ام الیتام بھی لفظ ہے، یتیموں کی پرورش کرنے والی۔ اگر ناگوار خاتون نہ گزرے تو میں جملوں کو آگے آپ کے ساتھ کنٹینیو دوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ شہزادی صلوات اللہ علیہ، تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے آپ ذرا تصور کیجیے، اور جب اس مجلس کے بعد گھر جائیے گا تو کاپی پین اٹھائیے گا، موبائل میں نوٹ پیڈ کھولیے گا اور اس میں لکھنا شروع کیجیے گا کہ کون کون سی ادا اہل بیت کی ہمارے اندر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ کون کون سا ہمارے گھر میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، اور کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے کیوں نہیں ہے؟ نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ کس نے نہیں بتایا؟ پھر گھیر لو آپ ہمیں کہ ہمیں مولانا نے نہیں بتایا۔ صحیح ہے آپ کی بات، مولوی نے نہیں بتایا، لیکن جس مولوی کو ممبر پر لائے اس کو لانے کی ذمہ داری تو آپ کی تھی۔ یہ ہماری عزاداری ہے امام حسین، یہ ہمارا ممبر رسول۔ اللہ نہ کرے میں جملے دہراؤں، لیکن جو مظلومیت کا شکار ہے، کیونکہ جس چیز پہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے خطیب کا انتخاب، اس کی طرف دھیان نہ دے کر ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہے بریانی، قورمہ، شیرمال، معاف کیجیے میں تبرک بانٹی ہے، آپ چلیے میرے ساتھ کربلا، ہم خوب بانٹتے ہیں، سرور صاحب نے خوب بانٹا تبرک، لیکن میں آپ کے سامنے بالکل سامنے کی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا سادات کی بستیاں پورے، میں کانپور وغیرہ آتا رہتا ہوں، ان علاقوں میں گیا ہوں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے جہاں سادات کی بستی ملے گی، شیعہ حضرات ملیں گے، وہاں مسجدیں چھوٹی ہیں، عزا خانے بہت بڑے ہیں یا نہیں؟ بھلے آج کھنڈروں میں بدل گئے ہوں، آج شکستہ اللہ ہر ٹوٹے ہوئے عزا خانے کی تعمیر ہو اور اسی طرح جلد ہے جنت البقیع کی تعمیر ہو، لیکن میں بات تو آپ تک پہنچاؤں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ مسجدیں چھوٹی کیوں تھیں، عزا خانے بڑے کیوں تھے؟ آپ جائیے تلاش کیجئے، لکھنؤ سے لے کر حیدرآباد تک، حیدرآباد سے مرشد آباد تک، مرشد آباد سے کشمیر تک چلے جائیے، جہاں جہاں سادات کی آبادی ملے گی، شیعہ حضرات کی آبادی ملے گی، وہاں مسجدیں چھوٹی ہیں مگر عزا خانے بڑے۔ ہم نے اس پہ بہت غور کیا ہے، اور جب غور کیا تو پتہ چلا کیونکہ آبادی اپنی کم تھی تو مسجدیں بنائی گئی اپنی آبادی کے حساب سے، اور مسجد میں آنے کے شرائط ہیں، توجہ فرمائیں گے تاکہ شاید فضائلی گوشہ ہو جائے اور آپ کے چہروں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ سی آ جائے، یہ بھی نہ لگے کہ جس خطیب کو بلا لیا آج مجلس ختم ہو گئی، مجلس پچھلی چلی گئی۔ آپ دونوں فرمائیے جو بات کہنا چاہتا ہوں، از مسجد میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا، مسجد میں ہر شخص، مسجد میں داخل ہونے کے لیے شرائط ہیں، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن دین کا پیغام تو سب تک پہنچانا ہے نا، شریعت تو سب تک پہنچانی ہے نا، تو کوئی ایک جگہ تو ایسی ہو جہاں بغیر مذہب کی قید کے انسان آ سکے۔ کاش جملہ آپ تک پہنچا جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کاش یہ جملہ پہنچا، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اس بات پر ہمارے بزرگوں نے نگاہ رکھی، انہوں نے اتنے بڑے بنائے تاکہ کوئی بھی قوم آتے وقت سوچے نہیں، ہر قوم کا شمار عزا خانے تک ہو سکے، صحیح ہے بھائی جان، ہر قوم عزا خانے تک آ سکے، یہاں تک تھی آپ کے مطلب کی بات۔ اب میں کرتا ہوں شریعت کی بات، وہ جو دوسری قوم کا آئے گا وہ کس لیے آئے گا؟ ذلیل ہونے آئے گا، رسوا ہونے آئے گا، دھکے کھانے کے لیے آئے گا، چپلوں پہ بیٹھنے کے لیے آئے گا، پیچھے بھگانے کے لیے آئے گا؟ کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے جو میں عظیم بات آپ تک کہنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں سنیے اس بات کو جو میں قابل احترام بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے جہاں عزا خانوں کو بڑا رکھنے کے بعد دین کو ترویج کا ذریعہ اختیار کیا، وہیں ہمارے بزرگوں نے سنت جناب زینب پہ چلتے ہوئے تبرک کی ایجاد کی۔ تبرک کہاں سے شروع ہوا؟ جناب زینب نے واقعہ کربلا کے بعد
پہلا تبرک ستو کی صورت میں تھا تاکہ تبرک وہاں تک پہنچے. اب 2 عبادت خانے ہو گئے، ایک مسجد ایک عزا خانہ. اسی طرح اس قوم کے پاس 2 تبرک دیے گئے. ایک وہ تبرک جو ممبر سے ذاکر کو دینا تھا، ایک وہ تبرک جو بعد مجلس بٹنا تھا. توجہ فرمانا میرے نوجوانوں، بہت اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. ایک وہ تبرک جو ممبر سے ذاکر کو دینا تھا، ایک جو بعد مجلس بٹنا تھا. جو ممبر سے دیا جانا تھا وہ تھا تبرک، جو بعد مجلس بٹنا تھا وہ تھی نیاز. یہ فیصلہ آپ کو کرنا تھا شیعوں کا کون سا ہے، دوسروں کا کون سا ہے. توجہ فرمائے گا. جو میں ایک بات کہا ہے، سلوات پڑھیں مل کے محمد تھوڑا سا ادھر ہے، ادھر جگہ ہے، شاید بعد میں کچھ لوگ ہیں. آپ غور کر رہے ہیں جو میں بات کرنے قبلہ میں اصلاح فرمائے گا. 2 تبرک تھے، 2 تبرک آج بھی. ایک تبرک تھا ممبر سے ملنے والا، ایک تھا بعد مجلس بٹنے والا. آپ کا کون سا ہے؟ نہیں، اب سب خاموش. اب آپ سب خاموش ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے روزہ عاشور ایک جملہ فرمایا تھا. بڑا اہم جملہ ہے میرے عزیز، میرے نوجوان، بڑا اہم جملہ ہے. امام حسین نے روزہ عاشور فرمایا تھا، میں حق پر ہوں، میں فرزند علی ہوں، میں فرزند بطول ہوں، برادر حسن ہوں، میں امام ہوں، میں معصوم ہوں، مگر میری بھی سچی باتیں تمہارے دلوں تک نہیں پہنچیں گی. وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام غذا سے پر ہے. جب شکم میں حرام غذا ہو تو امام کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس فکر حسین کو لینے کے بعد بزرگ علماء نے بعد مجلس تبرک کو رکھا تاکہ وہ ممبر سے ملنے والا تبرک شیعوں کے عمل میں ڈھلنے کے بعد اپنا کام کرے، بعد مجلس بٹنے والی نیاز خون میں بدلنے کے بعد اپنا کام کرے. سلوات پڑھیے مجھے کے محمد والے. وہ خون جو کھائے گا، لیکن نوبت تو بدل گئی، نوبت تو بدل گئی. ہم نے اس تبرک پہ تو چرچا کی، ممبر والے تبرک پہ کبھی چرچا نہیں. چرچا ہوئی تو بس یہاں تک. آج مجلس بڑی کامیاب ہوئی. ارے ہوا کیا کامیابی میں تو یہ نہیں پتا مولانا، لیکن لطف آ رہا تھا آج وہ مجلس سنتے ہوئے. جبکہ ہونا کیا تھا، ہونا کیا تھا، ہونا یہ تھا کہ اس ممبر سے ملنے والے تبرک پہ چرچا ہوتا. آج کون سی آیت پڑھی گئی، آج کون سی روایت پڑھی گئی، آج کس ذکر کو انعام دیا گیا. عزائے فاطمیہ پہ باخدا اللہ سلامت رکھے کرنے والوں کو، دام درہم میں سکونے دینے والوں کو سلامت رکھے. باخدا اس پیسے کو جو اس راہ میں خرچ کرو گے اس کا حساب بھی نہیں ہے. شہزادی قبول فرمائیں گے. آپ ایک ایسی معصومہ کے غم کو اجاگر کر رہے ہیں جو تاریخ کے تاچوں میں چھپی ہوئی تھی. لیکن سوال یہ کہ وہ ذکر پہنچ کہاں رہا ہے، وہ تبرک جو اس تبرک پہ ہماری ساری بحث ہے وہ کس کوالٹی کا ہو. حتیٰ کہ کون باورچی بنائے گا. ہم چھوڑیے وہ مولوی جو مجلس پڑھنا ہے اس کے پاس 3 لوگ ہیں، جہاں کھانا تبرک بن رہا ہے وہاں پہ 20 لوگ. مجلس میں آگے بیٹھنے پہ جھگڑا نہیں ہے، تبرک پہلے لینے پہ جھگڑا ہے. اور گھروں کا عالم خدا، میں ریئل کہہ رہا ہوں، شہزادی کی تعلیمات ہیں. اس مجلس کے بعد گھر میں یہ نہیں ہوگا کہ آج مرزا عمران پڑھ کے کیا گئے، آج بٹا کیا ہے. مگر شہزادی کی تعلیمات نے میں نے جو دیکھا، جب حسن و حسین معصوم شہزادے ممبر سے رسول سے بیان واز سننے کے بعد گھر میں تشریف لاتے ہیں تو معصوم بچوں کی معصوم ماں اپنی اولاد سے پوچھتی ہے بیٹا کیا سن کے آئے. اب جب ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا سن کے آئے تو کیا زندگی عمل انجام دیتے نظر آئیں گے، وہ اپنے کس پیغام کو انجام دیتے نظر آئیں گے. اب آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے تو ذاکر سے سوال معلوم کرنے کو بھی اپنی توہین محسوس کر لی ہے. محسوس ہوتی ہے. ہمارا آج نوجوان سوال کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی بات ہے، سوال کرنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ شہزادی دربار میں آ کے سوال کر رہی ہیں اپنے حق کے لیے. حق مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں باغ فتح کا مطالبہ حق مانگنے کا تھا یا نہیں تھا؟ حق مانگنا واجب ہے یا نہیں؟ حق مانگنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو میرے ساتھ بولے حق مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ میراث وارث کا حصہ ہے یا نہیں؟
جو باپ دادا زمین جائیداد چھوڑ جائے میراث میں، وہ آپ کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر حصہ ہے تو یہ وہ حصہ ہے جو تم نے سمجھا ہے۔ شریعت نے علم کو تمہاری میراث قرار دیا ہے، شریعت نے اخلاق کو تمہاری میراث قرار دیا ہے، شریعت نے مہمان نوازی کو تمہاری میراث قرار دیا ہے، شریعت نے ثواب بندی کو تمہاری میراث قرار دیا ہے۔ جس طرح زمین و جائیداد کے مطالبے کرنے کے لیے مقدمے کرتے نظر آتے ہو جو فنا ہونے والے ہیں، علم لینے کے لیے اٹھو، کیونکہ علم وہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھے گا، ترقی یافتہ ہوتا چلا جائے گا، ادب بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات دیجیے مل کے شہزادی کی زندگی کے پیغامات ہم سے رخصت ہو گئے۔ ہم مجلس کے بعد یہ ذکر کرنے کو تیار نہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا تھا، کیا ہونا تھا، کیا پڑھا گیا۔ شہزادی کی زندگی کے پیغامات اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں، لوگ کہتے ہیں مولانا ماحول کا اثر ہم پہ آ گیا۔ صحیح ہے، میں کہتا ہوں ماحول کا اثر آنا چاہیے۔ شہزادی کے گھر میں ایک کنیز ہے جس کا نام ہے جناب فضہ۔ کوئی بی بی ہے، کوئی مرد ہے جناب فضہ کو نہ جانتا ہو؟ کیا ہے جناب فضہ کی فضیلت؟ میرے نوجوان بیٹھے، اللہ نے سلامت ہے، کیا ہے جناب فضہ کی فضیلت؟ سب سے بڑی فضیلت کہتے ہیں مولانا وہ قرآن کی آیتوں سے باتیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت تلاوت قرآن ہے۔ کہائے جملہ اب تک پہنچ۔ جس قوم کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہو اور اس گھر میں اگر قرآن نہ کھولا جاتا ہو، پھر تو کوئی بھی چینل پہ بیٹھ کے کہہ دے گا نا قرآن میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کہ ہاں ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ ہم نے تو کبھی قرآن پڑھا نہیں، اور اب قرآن پڑھیں کیسے، قرآن کھلے کیسے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بزرگ کو ہمیں ایک تہذیب دے گئے کہ جب سفر پہ جائے تو کم سے کم قرآن چوم کے ہی نکل جائیں، صدقہ خیرات قرآن چوم کے۔ قبلہ تشریف فرمائیں۔ کسی تاریخ سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے گھر سے نکلنے والے کو قرآن چوم کے نکالا ہو، ورنہ بتائیے سب بزرگ بیٹھے ہوئے، مجلس سنے بیٹھے ہوئے، کیا کربلا میں جناب زینب قرآن لے کے کھڑی تھی؟ آؤ نکلو۔ لیکن یہ عمل اچھا تھا، بزرگوں نے انجام دیا، شریعت نے کہا اچھے عمل کو ہم قبول کر لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ سنیے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں، نکلے کتنے لوگ نکلے ہیں قرآن کے نیچے سے سفر پہ جاتے وقت؟ نکلے بہت سے لوگ چوم کے نکلے۔ جو جوانوں کو تو بھول جائیے، نئی نسل ہے یہ ان کے یہاں ختم ہے، وہ تہذیب ختم ہو گئی، ورنہ ماں وضو کر کے آتی تھی، صدقہ لے کے آتی، صدقہ آتا تھا، صدقہ ہے ہی نہیں۔ کائے کا شوہر، کون سے بچے، کون سے پڑوسی، کون سے مہمان، کائے کا صدقہ ہونا ہے۔ اب سو رہے ہیں، کہہ دیا جاؤ چائے بناؤ تو پیتے چلے جانا، ورنہ جاؤ ٹفن بھی دے دیے، بچوں جاؤ راستے سے ٹفن پیک کر دیکھیے تہذیب دیکھیے آپ۔ پھر ہم نہیں، میں مذاق کی بات نہیں کہ میں ریئل جو آپ کے سامنے، پہلے کی تہذیب تھی، مائیں بہنیں گھر کی خواتین بزرگ سر پہ دوپٹہ لے کے آتی تھی، سلوات پڑھتی ہوئی آتی تھی، یعنی وہ ذکر جو سب سے زیادہ پسندیدہ ذکر اہل بیت کو ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ذکر ہے، اور ماں لے کے قرآن کہتی جاؤ بیٹا قرآن چومو نکل جاؤ۔ نکلے ہوں گے قرآن سے، ہم سفر کرتے نکلتے، آپ پورا مجمع بیٹھا ہے، حسین اللہ آپ کو سلامت رکھے اور توفیق دے کے عمل کر سکے، مجھے بھی توفیق دے میں پڑھ سکوں۔ جناب وہ جو قرآن چوم کے نکلتے تھے تو نکلنے کے بعد دل پریشان ہوتا تھا، مطمئن جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، مطمئن سیٹسفیکشن ہوتا تھا کہ آج قرآن چوم کے کچھ بھی ہو جائے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اندر سے ہوتی نا فیلنگ، صدقہ نکالے کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں، جس طرح کورونا کال میں ویکسین لے کے مطمئن تھے کچھ بھی ہو جائے، حادثہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہم نے قرآن چوما قبلہ دل مطمئن ہو گیا بھائی جان کہ ہم قرآن چوم کے نکلے، ہمارا کچھ قرآن چوم کے نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن معلوم ہے مسکرا کے کیا کہتا ہے جب ہم یہ کام انجام دیتے ہیں کہ دیکھو میں چومنے کی کتاب نہیں تھا، میں چومنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن میری طاقت کا اندازہ لگاؤ، صرف سر پہ دوپٹہ ڈھک کے ماں نے قرآن کے سائے سے نکالا ہے، میں نے تمہارا شکوہ آباد سے دلی تک کا سفر آسان کر دیا، شکوہ آباد سے علی گڑھ تک کا سفر آسان کر دیا، یہاں سے فیروز آباد کا سفر آسان کر دیا، اور اب قرآن مسکرا کے کہتا ہے کہ اے میری قوم، اے میرے ماننے والوں، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، میں چومنے کی کتاب نہ تھا لیکن چوم کے نکلے، پھر بھی میں نے اپنی طاقت تمہیں دکھائی کہ تمہارے سفر کو آسان کر دیا، کاش میری آیتوں کو پڑھ کر ترجمے کو سمجھ کر اپنے معاشرے میں ڈھال لیا ہوتا تو میں بتاتا باپ کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے،
یتیم کا حق کیا ہے، بے سہارا کا حق کیا ہے، علم کی عظمت کیا ہے، کاروبار کی ترقی کیا ہے۔ سوچو جب میں چومنے سے سفر کو آسان کر سکتا ہوں تو میں قرآن پڑھنے سے دنیاوی سفر بھی آسان کر سکتا ہوں، آخرت کی سفر بھی آسان کر سکتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں بجو کے محمد اب یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ہمارے سارے ہاتھوں میں موبائل ہے، کوئی ہاتھ ہے جس میں موبائل نہ دو موبائل میں۔ سوال ہے قرآن کتنی دیر کے لیے کھلا؟ صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ رات کو سونے سے پہلے آخری کام کیا کیا؟ امیر المومنین تو کہتے ہیں محاسبہ نفس کرنا۔ برکت آئے گی کہاں سے بھائی؟ جب بغیر بسم اللہ کے کھانے تیار ہوں گے، بغیر درود کے بچے تعلیم لینے کے لیے اسکول جائیں گے، بغیر بسم اللہ کی کاپی پین لکھا کے لکھنا شروع کریں گے تو برکتیں آئیں گی کہاں سے؟ برکتوں کے جو ذریعے تھے صفائی تھے، مہمان نوازی تھی، صلہ رحمی تھی۔ صلہ رحمی تھی، صلہ رحمی تو جانتے ہوں گے آپ لوگ۔ صفائی ایمان کا جز ہے یا نہیں؟ مہمان نوازی ہے یا نہیں؟ کافر کی بھی کرو۔ اب ہمارے گھروں کا سسٹم کیا؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بچے اسکول جانا چاہیے، تعلیم لینی چاہیے، تعلیم بہت آگے تک لیجیے آپ، لیکن وہی تعلیم لیتے وقت گھر سے کچھ بسم اللہ پڑھ کے نکل جائیں، کچھ آیتیں پڑھ کے نکل جائیں، کیا ممکن نہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ میری طرح کوئی مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، پھر حر کس لیے ہیں، ابو ذر کس لیے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے مولانا یہ کس کا مطلب؟ بھائی اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو شریعت تو کہتی ہے نا سچے دل سے قرآن کھول کے بیٹھو۔ اگر تمہیں پڑھنا نہ بھی آتا ہو تو ایک طرف عبد الباسط بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، قرآن کا بڑا قاری، اور ایک طرف تم عقیدتاً موبائل کھول کے صرف بسم اللہ پڑھو، اللہ کہتا ہے میں وہی ثواب جو اس کو دے رہا ہوں وہی آپ کو دوں گا۔ میں کاش جملے آپ تک پہنچا پاؤں، کاش یہ جملے آپ تک پہنچا پاؤں، کاش یہ جملے آپ تک پہنچا جاؤں۔ میں یہ کیوں عظمت بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ جس جناب فضا کو مادر حسنین ہونے کا مرتبہ ملا، اس فضا کی عظمت یہ ہے کہ یہ آیت الہی سے بات کرتی ہے، قرآن کی آیتوں سے بات کرتی ہے۔ اب آئیے جو جملہ میں سنانا چاہتا تھا، آئیے مجھے روایت میں دکھائیں کہ کبھی جناب فضا جو اسلام بعد میں اختیار کرتی ہیں، حبش کی رہنے والی ہیں، اس طرف آئی ہیں، کبھی پیغمبر اسلام نے قرآن پڑھایا ہو؟ کبھی حضرت علی لے کے بیٹھے ہوں، کبھی جناب فاطمہ لے کے بیٹھے ہوں؟ سنا ہو تو بتائیں کسی خطیب سے کہ جناب فاطمہ نے کہا کہ آج 1 گھنٹہ تمہیں ٹیوشن پڑھائیں گے ہم قرآن کی۔ جملہ پہنچنا چاہیے نوجوانوں کو۔ شہزادی کبھی قرآن پڑھانے نہیں بٹھایا جناب فضا کو، لیکن ہاں ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ خود گھر میں اتنی قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، اتنی آیتیں نازل ہوتی رہی، کبھی علی و بطول باتیں کرتے رہے قرآن کی آیتوں میں، کبھی حسن و حسین باتیں کرتے رہے، تو ایک غیر قوم کی آنے والی خاتون جو نہ خاندان کی ہے، نہ اس خون کی ہے، نہ اس نسل کی ہے، مگر تلاوت قرآن نے یہ معجزہ دکھایا، غیر کو بھی اپنا جیسا بنا دیا۔ تاج جملہ آپ تک پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ ہے اگر اچھا اخلاق گھر میں رکھا جائے تو غیروں کو بھی اچھا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر بااخلاق معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو میاں بیوی اچھے ہو جائیں، اولاد خود بخود اچھی ہوتی چلی جائے گی، ازادار ہوتی چلی جائے گی، قوم گھر کے ماحول کا اثر۔ شہزادی کی زندگی سے عزائے فاطمہ نے میں نے یہی سیکھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں مولانا ماحول کا اثر ہے، معاشرہ بگڑ گیا، لوگ بڑے خراب ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پوری امت اسلامیہ کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، انسانیت شکوہ کرے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات بھی کہنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے جھوٹوں میں رہ کر اپنے کو سچا ثابت کرایا۔ اللہ اکبر، لٹوروں میں رہ کے اپنے آپ کو دیانتدار ثابت کرایا، جاہلوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو عالم ثابت کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمان اسے نہیں کہتے جو معاشرے کے اثر کو قبول کر لے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے اثر سے معاشرے کو بدلتا چلا جائے۔ اللہ
सलवात पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सलवात पढ़ेंगे आइए मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करता हूँ ताकि बात आप तक पहुँच जाए। हमारे घर का माहौल, हमारी कौम का माहौल, हमारे कबीले का माहौल, हमारी अज़ादारी इमाम हुसैन, अज़ादारी जनाब सैयद ज़हरा सल्लल्लाहु, बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद इस दीन को यहाँ तक पहुँचाया। इनकी तालीमात को राइज करने के लिए बेटियों को हक अदा करना शुरू करें। तालीम देना बहुत ज़रूरी है, मगर तालीम के साथ तरबियत ना हो जो कौम के फैसले कौम का आलिम करता था, आज उस कौम में फैसले के लिए अदालतों की चौखटों पर जाया जाता है। हमारे माशरे में क्योंकि शहजादी के हवाले से मजलिस है, तो आप ना भी चाहें तो मुझे सुनना तो पड़ेगा आपको। ये बात कहे बगैर मैं ना रह पाऊंगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। हमारा जवान चाहे बेटी की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, आप कौम का मुस्तकबिल, आप कौम का मुस्तकबिल। इस सोशल मीडिया की लाइफ से अपने आप को थोड़ा सा बचाओ। परिवार में बैठना शुरू करो, बुजुर्गों का एहतराम करना शुरू करो, दादा दादी के साथ खेलना शुरू करो। और बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को वाजिब समझते हुए, जो है वाजिब, इन नौजवान नस्ल पे इस तरह निगाह रखें जैसे सगी औलाद, क्योंकि अब कोई टोकने वाला नहीं है, अब कोई समझाने वाला नहीं है। और जवान किस राह पे बहक रहे हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ अक्सर मजलिसों में, मेरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जो लोग मेरे साथ करबला जाते हैं, मैं काफिले लेके जाता हूँ, वो ये बता देंगे, मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, अगर माँ बाप को अपनी औलाद के मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता, ये रातों को कहाँ हैं, कब तक जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। नहीं, मेरे से तो दाद नहीं चाहिए, दाद अपनी ज़िंदगी में बेपनाह ले चुके हैं, लेकिन एक दर्द है जो आपको बयान करना चाहते हैं। आज हमारा जवान सुबह में किस वक्त सो के उठ रहा है, रात को किस वक्त सो रहा है, वो अगर दौलत लेके आ रहा है, वो हक है, हलाल है, हराम है, क्या है, वो सुकून, वो इत्मीनान कहाँ गया। आज उम्मे अबिहा के मसाइब और जिक्र सुनने के लिए हम बैठे हैं ना। उम्मे अबिहा यानी बाप की माँ। क्या शहजादी को ये लक़ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज़ में दे दिया? ये लक़ब खिदमत में मिला है। अब ये नौजवान बैठे हैं, मेरा दिल चाहते हैं जवानों को पूछो, जब ये लक़ब खिदमत में मिला है मेरे भाई, तो कितने नौजवान हैं जो माँ बाप की खिदमत कर पा रहे हैं? ये जवान बैठे हैं ज़्यादातर, मैं सामने भी कहना चाहता हूँ। इस ठंड के मौसम में जो ठंड शुरू होने वाली है, जहाँ तुम बगैर ट्रैक सूट के, बगैर शूज़ के बाहर नहीं निकलते, क्या एक बार ठंडे पानी से कपड़े धोती हुई माँ के कदमों को चूमा, उसका सहारा देने के लिए छत से कपड़े उतारते नजर आए? वो माँ जो बगैर उजरत के काम करती नजर आ रही है, क्या माँ नहीं थकती कभी? औरत नहीं थकती? जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, नहीं थकती? जो माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी सब कर रहे हैं किबला आपको परवान चढ़ाने के लिए, क्या साहिब इख्तिदार होने के बाद एक बार माँ बाप की पसंद की कोई चीज़ लाए? जिनके माँ बाप सलामत है, अल्लाह उनको साया सलामत रखे, जो इंतकाल करके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नौजवानों ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या किसी त्यौहार पर सिर्फ अपनी मर्जी के कपड़े लिए या माँ बाप की पसंद की भी कोई चीज़ लाए हो? अगर नहीं लाए हो तो याद करो बचपना, जब त्यौहार पर जिद करा करते थे और तुम तो फिर भी एक हो। उस वक्त 10-10 हुआ करते थे, 8-8 हुआ करते थे, सोर्स ऑफ इनकम कम था, मगर वो बाप अपनी ख्वाहिशात को मारता हुआ अपनी औलाद की ख्वाहिश देखता था, प्राइस टैग नहीं देखता था। मगर आज अगर तुम अपने माँ बाप को किसी मॉल, किसी शॉप, किसी दुकान पे लेके जाते हो तो वो आपकी हैसियत देखता है, अपनी ख्वाहिश नहीं देखता। क्या हक अदा करोगे माँ का, क्या हक अदा करोगे बाप का? आप जब साहिब औलाद होगे तो हम भी देखेंगे।
کس طرح کا معاشرہ ہمارا جاتا جا. شہزادی نے اس قدر قبلہ اس قدر خدمت کی. آپ پڑھیں کم سے کم. چھوٹی سی بچی 6 سال کی بچی 7 سال کی بچی, باپ جنگ سے آ رہے ہیں, بیٹی تلوار لے کے خون صاف کر رہی ہے. باپ نماز پڑھ رہے, کسی نے اوجھڑی ڈال دی, بیٹی اوجھڑی صاف کر رہی ہے. باپ گھر آ رہے ہیں, بیٹی تازہ تازہ روٹی بنا کے پیش کر رہی ہے. یہ ہے ماں باپ کا احترام, یہ ہے بھائیوں کا احترام, یہ ہے بھائی کی بھائی سے محبت. رشتے کتنے نازک ہوتے چلے گئے صرف شکوے کی زندگی. شادیاں جو نسل اہل بیت علیہ السلام کو بڑھانے کے لیے ہمیں تحفتاً عطا کی گئی, اس کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا. مجھے معاف کیجئے گا, میں کیونکہ شہزادی کے حوالے سے میں یہ جملہ کہوں گا, کوئی خاندان کا بزرگ بگڑے ہوئے گھروں کو دیکھیں, مجھے یہاں کا ماحول نہیں معلوم, پہلی بار آیا ہوں, کوئی بالکل یہ نہ کہ آج مجلس ہم پہ پڑی ہے. ابھی ہم ایک جگہ پڑھ رہے تو انہوں نے کہا مولانا آج تو پوری مجلس ہم پہ ہو گئی. میں کہا اللہ اکبر, ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا, تم نے بتا دیا. ایک سال بعد پڑھے مجلس کے محمد والے شہزادی کا غم منانے آئے ہیں میرے عزیزو. شہزادی کی میراث کے اولاد کی تربیت نہیں ہے. کتنا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ امیر المومن کی اور وہ کون سا پڑھا ہے, چاند کی بارات ہے, ڈولی کی بارات ہے, یہ صحرا ہے, یہ سب پڑھ دیا آپ نے. سن لیا کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ ایک باپ بیٹی کے شوہر سے پوچھا, بتاؤ میری شریکہ ہے, بیٹی کو کیسا پایا. ہے ہمارے معاشرے میں کوئی اتنا کانفیڈنس اپنی بیٹی کی تربیت پر؟ نہیں, یہ تو سوچنا پڑے. پھر رسول اسلام کو اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں میری بات تھوڑی سخت ہوتی ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کڑوی دوائی کو کیپسول میں رکھ کے دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. کتنا بڑا جملہ ہے یہ کہ داماد کی دیولی پہ جا کے کہہ رہے ہیں یا علی بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا. اور وہارے جناب امیر المومن, کیا پیارا جملہ ہے, عبادتوں میں اضافہ کرنے والا. ہمارے گھر کا ماحول تو اس قدر بگڑ گیا ہے, بڑی کڑوی بات ہے لیکن بڑے غور سے سن رہے ہیں, بڑے اچھے لگ رہے ہیں سنتے ہوئے. مجھے بھی خوشی ہوگی کہ چلو اس کا کام پہنچ جائے. میں صاحب اولاد ہوں, میری بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی, چھوٹے ہیں الگ بات ہے. کل کو میرا بچہ بڑا ہوگا تو میں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گا نہیں ڈھونڈوں گا. یہاں کوئی ایسا ہے جو اپنے بچے کے لیے رشتہ نہ ڈھونڈنا چاہتا ہو؟ کاش بات آپ تک پہنچ جائے. جب آپ بیٹا جوان اپنے لیے اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈ کے لانا چاہو گے تو کیسی چاہو گے؟ علم والی, ادب, مہمان نواز, عزاداری کی بقا کرنے والی, صفائی پسند, یہی تو کوالٹی چاہو گے. دیکھیں جھوٹ نہ بولیے گا, اگر میری بات سے ایگری نہ تو کہہ دیے مولانا ہم نہیں چاہیں گے, چاہے بعد میں کہہ دیے گا. لیکن اکثر میں نے سروے یہ کیا ہے کہ جب اپنے گھر میں بیٹے کی بہو لانا چاہتے ہو تو چاہتے ہو آنے والی ایسی ہو جو علم والی ہو, ادب والی ہو, ساس سسر کا احترام کرنے والی ہو, نندوں کا احترام کرنے والی ہو, تہذیب یافتہ ہو, گھر کی عزاداری بچانے والی ہو, مجلس و ماتم میں حصہ لینے والی ہو. واہ سبحان اللہ. یعنی جو کوالٹیز آپ اپنی بہو میں ڈھونڈ رہے ہو, کیا وہ کوالٹیز اپنی بیٹی میں پیدا کر پا رہے ہو؟ یہ میں جملہ بڑا محنت سے جملہ تو جائے گا چلا گیا. میری سمجھ دیکھیں لڑائی کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے, جھگڑے کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے. یعنی جو کوالٹیز آپ اپنی بہو میں ڈھونڈتے ہو, جہاں بیاہ کے بیٹی گئی ہے, اگر اس گھر کے بڑوں نے وہ کوالٹیز اس میں ڈھونڈ لی تو وہ گھر ظالم کیسے ہو گیا؟ جھگڑا یہی ہے, جھگڑا یہی ہو رہا ہے. یعنی ہم اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کے لائے وہ سب کچھ کرے, مگر ہماری بیٹی اگر بیاہ کے کہیں جائے, اور میں اکثر اس مقام پر آ کے ایک جملہ کہتا ہوں, جتنا فون شادی کے بعد ماں بیٹی کو استعمال کرنا سکھا رہی ہے تو یاد رکھنا موبائل سے گھر چلے جاتے ہیں, گھر نہیں چلتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑی بات کی تاکہ آپ کو پہنچائے. آپ کی تربیت بچپن سے اس انداز سے ہو جانی چاہیے جو جناب زینب کی تربیت, جو جناب سیدہ کی تربیت ہے. کوئی شکوہ ہے؟ ہاں مرد حضرات بڑا جملہ کہتے ہیں جو خواتین کو دبانے کے لیے کہتے ہیں,
اور کیا پیارا جملہ کہتے ہیں، حسین جملہ کہتے ہیں، تم کیسی خاتون ہو کنیز جناب سیدہ نہیں بنتی؟ وہ کہتے ہیں میں کیسے سناتے ہیں کہ دیکھو شہزادی نے کبھی حضرت علی سے کچھ نہیں مانگا. صحیح ہے بھائی، نہیں مانگا. لیکن میں مردوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی کی عدالت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ گھر میں کوئی ضرورت ہو اور علی پوری نہ کرے؟ کہاں جملہ اب تک پہنچ جائے، کہاں جملہ اب تک پہنچ جائے. ایک سلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے کوئی ضرورت ہو پوری نہ ہو پائے. صبر، مہمان نوازی. شریعت کہتی ہے لڑائی میں جھگڑے کس چیز کے ہیں؟ مہمان نوازی کے تو جھگڑے، صفائی کے تو جھگڑے. شریعت نے وہیں قید لگا دی. صفائی کو ایمان کا جز قرار دے دیا، نظافت من الایمان. مہمان نوازی کو شریعت نے جز قرار دے دیا، اکرم مظفر کانا کافرہ. صلہ رحمی کو قرآن نے فرض قرار دے دیا کہ صلہ رحمی کرو، ماں باپ کا احترام کرو. اب ایک معاشرے میں جو آخری بات ہے جو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں شوہر کی خدمت واجب ہے، ساس سسر کی خدمت واجب نہیں. یہ آتا ہے سوال؟ یہ سوال آتا ہی نہیں آتا؟ آتا ہی نہیں آتا. یہ امت مسلمہ کے دوسرے فرقے کا ہے. ہمارے مسلک میں نبی نے فرمایا کہ تمہارے 3 ماں باپ. کتنے ماں باپ ہیں؟ تھوڑا بولے، کتنے ماں باپ ہیں؟ پہلے ماں باپ کو جو تمہیں پیدا کریں، دوسرے ماں باپ وہ جو تمہیں بیٹی دیں، تیسرے ماں باپ جو تمہیں تعلیم دیں. پیدا کرنے والے ماں باپ، بیٹی دینے والے ماں باپ، تعلیم دینے والے ماں باپ کی اطاعت کس طرح فرض ہے کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہو، ماں آواز دے دے اس ضرورت کے تحت تو نماز پڑھو. شریعت کا حکم ہے نہیں، شریعت کا حکم ہے نہیں. کچھ بات تھوڑی سخت ہو گئی تو میں تھوڑا سی اس کو آسان کر دیتا ہوں. چلو اگر میں اہل سنت اور مسلم برادران کی بھی بات کرتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت ہم پہ واجب نہیں، جبکہ شہزادی نے سب کی ہے. میں شہزادی نے سب کی ہے. ہم یہ مان بھی لیں کہ بیٹا ماں باپ کی خدمت ہم پہ واجب نہیں ہے، لیکن شوہر کی خوشی کا خیال رکھنا تو واجب ہے. اب میں یہاں پر خواتین سے مخاطب نہیں ہوں کہ وہ آپ کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو. میں یہاں پہ کمی لڑکی کی بتاؤں گا. میں کمی بتانا چاہتا ہوں دولہے میاں کے جو بھولے بھالے ہیں. شریعت اگر یہ کہتی ہے، تمہاری بیوی کہتی ہے کہ مجھ پر تو صرف تمہاری اطاعت فرض ہے، مجھ پر تو صرف تمہاری خوشی کا خیال رکھنا فرض ہے، مجھ پر تو صرف تمہاری خدمت کرنے کا فرض ہے. صحیح ہے کہ تم پر شوہر کی خوشی کا خیال رکھنا واجب ہے، تو تمہارے مردوں کو یہ چاہیے کہ پہلے دن ہی اس بات کو واضح کر دو کہ ہماری خوشی ہماری خدمت میں نہیں، ہمارے ماں باپ کی خدمت میں ہے. ماں باپ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں مل کے محمد والا. اگر ماں باپ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں. رشتے بڑھتے جا رہے ہیں. چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، پڑوسی، کیا ہوتے ہیں یہ لوگ؟ ہر آدمی کے ذہن میں ایک سیپریٹ. اللہ آپ کو زیارتوں سے مشرف فرمائے. کوفے میں جائیں گے تو سیپریٹ لائف کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں کچن الگ ہو جائے، اس میں شریعت کہتی ہے بھائی رخصت تو کیا ہے، ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کی بیویوں کے مزاج الگ ہے اور ہم تینوں بھائیوں کے مزاج الگ ہے. آپ کے گھر میں بھی جتنے بھائی ہوں ہوتا ہے کسی کو کھانے میں کچھ پسند ہو، کسی کو کچھ پسند ہو. کچن الگ ہو جائے، دیواریں آ جائیں، دراریں نہ آئیں. اور یہ دراریں کم محفوظ رہیں گی جب گھر کے بزرگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ذرا سے اختلاف کو روک لیں. جو میں نے ابتدائیں جملہ کہا تھا، ڈاکٹر کی خدمت میں جانا. جہاں کھانسی، زلزلہ اور بخار کی شکایت محسوس ہوئی تو انتظار نہیں کیا جاتا کہ بگڑنے دو پھر دیکھیں گے. گھریلو نسخے ہی سے صحیح کرو. بات نہ بڑھے تو کلینک لے چلو، نہ بنے تو اسپتال لے چلو، بیماری بڑھ جائے تو سرجری کرا لو. میں نے جملہ کہا ہے کاش آپ تک پہنچ جائے. اٹھنا پڑے گا، اور اگر نہیں اٹھے تو یہ اختلافات اس حد تک بڑھیں گے کہ عزاداری امام حسین بے مقصد سی ہوتی چلی جائے. وہ لوگ جو پورے معاشرے کو جوڑنے کے لیے آئے تھے وہ پھر بڑھتے نظر آ رہے ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، اپنے بچوں سے بھی گزارش کروں گا، عزائے فاطمہ کے سلسلے سے یہ گزارش کروں گا. کیا تم یہ چاہو گی کہ تمہاری اولاد کل کو بڑی ہونے کے بعد الگ الگ رہے؟
میں دکھ کی بات آپ کے سامنے بالکل معاشرے کی کرتا ہوں. میرے 3 بچے ہیں. نہ میری بیوی کبھی چاہے گی، نہ میں کبھی چاہوں گا میرے دونوں بیٹے الگ رہیں، نہ میں کبھی چاہوں گا میرے بیٹے آپس میں باتیں نہ کریں. تو جب آپ اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ یہ آپس میں باتیں نہ کریں، تو اپنے شوہر کے، اپنی بیوی کے، بہن بھائیوں میں کبھی یہ نہ چاہنا. بھولنا سیکھو، فراموش کرنا سیکھو. جس دن بھولنے کے عادی ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. جس دن معاف کرنے کے عادی ہو جاؤ گے، جس دن معاف کرنے کے عادی ہو جاؤ گے. میں جو بڑی دکھتی رکھ شہزادی کی زندگی سے آپ کو سنا رہا ہوں. جس دن معاف کرنے کے عادی ہو جاؤ گے. ہم صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے. چاہتے چاہتے نہیں چاہتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اللہ سے تو معافی مانگ رہا ہوں اور کوئی مجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اور انہوں نے ایک بار کہہ دیا تجھے معاف نہیں کروں گا. ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی پہ آشکار نہ ہو. تو جب ہم اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اگر معاشرے میں کوئی گناہ گار غلطی سے گناہ کر جائے تو اس کو چھپا لو. میں بہت قیمتی بات ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اجاگر نہ کرو. کسی بیٹی میں اگر کوئی عیب نظر آ جائے تو ہمدردی کا تقاضا یہ کہ تنہائی میں جا کر اس کو اتنے اچھے انداز سے سدھارو جیسے حسن و حسین نے تعلیم زہرا کا اثر دکھایا. مسجد میں نمازی کو غلط وضو کرتے دیکھا تو اپنے علم کا ڈھنڈورا نہیں پیسا، سامنے والے کو ذلیل نہیں کیا بلکہ بڑھ کے قدم کہا، اے بزرگوار، ہم 2 ننھے بچے وضو کرنے جا رہے ہیں، بتاؤ کس کا صحیح ہے کس کا غلط. تاریخ نے لکھا اس ضعیف نے جب وضو کرتے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا. ایک جملہ کہا، شہزادو تم تو نواسے رسول ہو، تم تو فاطمہ کے بیٹے ہو، تم تو علی کے بیٹے ہو، شریعت آپ کے گھر سے چلی ہے. یہ ہے اصلاح کا طریقہ، یہ ہے اصلاح کا طریقہ. اور جب اصلاح کا یہ طریقہ رہے گا تو معاشرہ سدھرے گا. ہم سب ایک، ملک الموت نہ جانے کب آ کے کس کو لے جائے. جانے سے پہلے اپنے آپ کو اتنے معاملات بنا لو کہ لوگ فاتحہ میں آئے تو صرف کھانا کھا کے نہ جائیں، فاتحہ پڑھ کے اور قرآن پڑھتے ہوئے جائیں. رشتوں کو سنبھالو، یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری لو، بے سہاراؤں کے سہارا بننے کی ذمہ داری لو، علم پہنچانے کی ذمہ داری لو، اخلاقیات کی ذمہ داری لو، بچیوں کی جلد سے جلد شادی کرنے کی ذمہ داری لو. بچوں آپ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ روزگار کی طرف آپ گامزن ہو سکتے ہو تو جلد سے جلد شادی کرنے کے طریقے کو اپناؤ. تعلیم کو آسان سے آسان کرو، علاج کو مریضوں کے آسان سے آسان تک پہنچاؤ. آپ مصیبت کا فائدہ اٹھانے والے نہ بنو، آپ ان میں سے بنو جو مصیبت کو دور کرنے والے بنے. اہل بیت کے نقش قدم پہ تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ کو یاد کرو. یا آخری 2 منٹ لوں گا میں آپ کے تاکہ میں بات آپ آخری میں جب بستر پہ لیٹوں تو اپنے وقت کے امام سے باتیں کریں. میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، میں صاحب اولاد، آپ یقین جانیں جب میں سفر سے جاتا ہوں میں اپنی رائے بتاتا ہوں. اگر میری اولاد میرے سینے پہ نہیں لگتی نا، مجھ سے بات نہیں کرتی تو میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں آج بچے کچھ ناراض سے لگ رہے ہیں. آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں اگر آپ اپنے ماں باپ سے باتیں نہ کریں، آپ صاحب اولاد ہیں پر آپ کی اولاد آپ سے باتیں نہ کرے کیسے لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ لفظ بدلو. یہ میرے بزرگ ہیں، مطلب میرے والد کی جگہ، میرے والد کا انتقال ہوا ہے، اللہ کے درجات بلند فرمائے. میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے باپ سے ضرورت نہ رکھوں، محلے والوں سے مانگتا ہوں. کیسا لگے گا؟ چچا کیسا لگے گا؟ آپ کو برا نہیں لگے گا کہ آپ کی اولاد آپ سے نہیں مانگتی، 2 سے مانگتی پھر رہی؟ برا لگے گا؟ تو جس قوم کے پاس وقت کا امام موجود ہے لوگ اس سے باتیں نہ کر رہے ہیں. پوری قوم میں اپنے لیے میرا جی تو میں مجلس پڑھ چکا جتنی دیر مجھے پڑھنے. کاش ان باتوں میں سے کچھ پہ بھی عمل ہو جائے تو میری محنت کامیاب. میں نے بہت جسے کہتے ہیں نا ذاکر کی دور بہت لینٹر توڑے ہیں، بہت ٹینٹ اٹھا لے ہیں، بہت کیا. جب لکھنؤ پڑھتے تو بہت کچھ کہہ، لیکن جب کربلا جانا شروع کیا
اور ذاتی سفر پہ زائرین کی خدمت کرنے شروع تو سمجھ گئے کہ مجلس وہ بھی مجلس سے انکار نہیں ہے، قابل احترام، لیکن جب تک فرشہزادے کچھ لے کے نہ جائیں۔ ارباب ہے 5 منٹ نکال کر اپنے وقت کے امام سے ضرور باتیں کرنا۔ مجھے نہیں معلوم آپ رات کو جب سوتے ہو تو باوضو ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، میرا حسن ظن ہے کہ آپ باوضو ضرور ہوتے ہو۔ باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ جب باپ کو بیٹا بات نہ کرے، اور ہمارا وقت کا امام موجود اور ہم اس سے باتیں نہ کریں، اپنی ضرورت وقت کے امام کے آگے نہ رکھیں۔ ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے نعمتیں کھا رہے ہوں اور حسین کے قاتلوں پہ لعنت نہ کریں۔ ہم دسترخوان پہ بہت ساری نعمتیں کھا رہے ہوں، نظر مولا مشکل کشا نہ کریں۔ ارباب کہتا ہے یہ انصاف نہ ہو، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم شہزادی کا غم منائیں اور بے پردہ بھی ہوں۔ ہم شہزادی کا غم منائیں، ہماری اولاد تعلیم یافتہ نہ ہو، صدقہ و خیرات کے عادی نہ ہو، ماں باپ کا احترام نہ کر رہے ہیں۔ یہ موقع ملا تو ان چیزوں کو تفصیل سے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آپ بھی عرض کریں، ہم بھی عرض کریں۔ وقت امام تڑپتا ہے کہ کوئی تو ہو جو مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ جب ہوتے ہیں تو عصا لے کے یا اس طرح گھر میں چلتے ہیں تو چڑھتے ہیں کہ ہم کوئی تو بات چاہتے ہیں، کوئی باتیں کرے چاہتے ہیں۔ ہمارا وقت امام کہہ رہا ہے ہمارے شیوخ کچھ تو بولو گے کیا جب امام کو پہچانتے ہی نہیں، جب امام کے متعلق کبھی تصور یاد نہیں آیا ہمارے ہاتھ میں، اور امام آئے قتیل کے مثل۔ اور آج ہم نے جتنے بھی مصائب آج تک پڑھتے ہیں شہادت حسین علیہ السلام، سب پہ جناب زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، مگر آج تو پرسہ دینا ہی وقت کے امام کو ہے۔ ابھی قبلہ مصائب پڑھیں گے تفصیلی مصائب ہوں گے، مگر اس شہزادی کے ساتھ جو رسول کی اکلوتی بیٹی میں بار بار زور دے رہا اکلوتی بیٹی، اس کے ساتھ معاشرے نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں یا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جناب سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا، نہیں، جب رسول کی شہادت واقع ہوئی ہے تو رسول کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی زہرا کو بھی رونے دیا گیا۔ ہمیں مسائل میں آتے کتنا ہے، ہم تو اتنا رو بھی نہیں پاتے، اسے رونا چاہیے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ 5 منٹ ہم نے سر جھکا لیا، ہم تو سر جھکانا بھی بھول گئے، تہذیب اعضا بھول گئے۔ ورنہ تہذیب اعضا کے لیے روایتیں تھی کہ اگر تمہاری آوازیں بلند نہ ہوتی ہو تو کم سے کم سروں کو جھکا لیا کرو، اپنے رومالوں کو آنکھوں پہ لگا لیا، اور پھر بھی رونا نہ آتا۔ رونا آئے گا کب؟ جب معرفت ہو، جب پہچان ہو۔ آپ ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اپنے جنازے اٹھتے دیکھیں گھر میں بیٹی اور نہ رو پائے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بچی نہیں رو پاتی، بچہ نہیں رو پاتا تو محلے والے آگے ہلاتے ہیں، بیٹا رو تیری ماں مر گئی، بیٹا رو تیرا باپ مر گیا۔ ارباب ایسا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ رسول کا جنازہ اٹھا، زینب سے فاطمہ رونا چاہتی تو لوگوں نے کہا علی کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ، ارے ان کے رونے سے ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہیں۔ بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں یہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب سیدہ کا درد بڑھا، علی کی آنکھیں نم ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے سیدہ، یہ ظالم تمہیں یہاں نہیں رونے دیتے، آؤ میں تمہارے لیے ایک حجرہ بناتا ہوں بیت الحسن، بیٹے میر شریک ہے یا تم یہاں پر آ کے رو۔ اشرکم علیہ آوازیں بلند ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، بھی مصائب سنیں گے، مصائب کم نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس شہزادی کو ستایا گیا، اس شہزادی پہ ظلم یہ ہے کہ 18 سال کی بیوی یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ اس کے گلے میں رسی کا، شوہر کے گلے میں رسی کا پندہ ہے، مدینے کی گلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ شہزادی اپنا حق مانگنے کے لیے جب دربار چل کے گئی ہے، عجب جملہ ہے، قسم خدا کی عجب جملہ ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب فاطمہ صلوات اللہ علیہا دربار میں گئی ہے تو بالوں کا رنگ کالا ہے، مگر جب دربار سے آئی ہیں تو بالوں کا رنگ سفید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ سے پوچھو، ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، کون اس نسل کو بتائے گا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ ملعون نے وہ نازیبہ حرکت کی ہے کہ رخسار سیدہ پہ چھلی ضرب کری۔ اللہ، تاریخ لکھتی ہے کہ ظلم اس قدر بڑھتا گیا
اس قدر بڑھتا گیا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی کا دل ان ملعونوں کے خلاف سخت ہو گیا، اور سخت ہونے کے بعد اب تنہائی ہے، بیماری ہے، دروازہ جل چکا ہے، شکم میں محسن کی شہادت ہو چکی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شب کی تاریخی میں علی مرتضیٰ کو قریب بٹھایا اور اب وصیت کے جملے ہیں، یا علی، یا علی میری شہادت کے بعد فوراً شادی نہ کرنا، شادی کر لینا تو میرے بچوں کا خیال رکھنا، مگر جملے سنیے میرے ارباب عزت، کیا جملے ہیں؟ یا علی مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے رات کی تاریکی میں اکیلے نہ چھوڑنا، علی مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میری قبر پہ آتے رہنا، تلاوت قرآن کرتے رہنا۔ اب آ گیا میں اس منزل میں جو شہزادی کا درد جھلکا ہے۔ یا علی میں گزارش کروں؟ کہاں شہزادی وصیت کیجئے۔ کہا مجھے فلاں فلاں نے ستایا ہے۔ شہزادی کہتی ہے کہ میرے جنازے میں ملعون نہ آنے پائے، اللہ لعنت کرے ان ملعونوں پر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ خبیث ملعون میرے جنازے میں نہ آنے پائے۔ اب الباب آپ رو چکے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ ان آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ میں ایک تصور پیش کروں گا، شہادت سرکار پڑھیں گے تاکہ میں تصور آپ کو دوں۔ یہ آوازیں باخدا بلند ہو چکی ہیں، مگر ہاں فرق ہے، آج جو یہ آوازیں بلند ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے۔ اب تاریخ ماں کی ممتا، ماں کی ممتا، تاریخ کہتی ہے وقت گزرتا گیا۔ اب شہزادی ایک حجرے میں جانا چاہتی ہے، اسماء کو بلا کے کہتی ہے جاؤ ہم تم سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے، ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، شاید میری مائیں بہنیں اس جملے کو درد کر سکیں، اس درد کی تکلیف کو محسوس کر سکیں۔ اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئیں سمجھنا زہرا زندہ ہے، مگر جب آواز آنا بند ہو جائے تو یقین جانیے گا میں سوزنا سے چلی گئی۔ یہ تھے مصائب کے جملے۔ اب ماں کا درد اور ماں کے تکلیف محسوس کرو۔ مگر اسماء میرے بچے بھوکے ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میرے بچے بھوکے ہیں، جب میرے بچے گھر آئیں تو میری سنانی بعد میں سنانا، پہلے شہزادوں کو بٹھا کے کھانا کھلانا۔ اجرکم اللہ، میں ختم کر دوں گا کسی بھی لمحے جملے کو۔ تاریخ نے لکھا ادھر تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہوئی، ادھر ایک صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی صدا بلند تھی کہ شہزادو حسن و حسین جب آئے تو پوچھتے اماں فضا یہ بتاؤ ہماری والدہ گرامی کہاں ہے؟ کہا بیٹو کھانا کھا لو۔ آواز آئی کیا کبھی ماں کے بغیر کھایا ہے؟ جو آج کھا لے۔ میں لے آیا اس منزل پہ، میں تمام کر دوں گا 2 منٹ اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں اس لمحے پہ۔ ارباب عزا تاریخ نے کیا لکھا؟ شہزادی کی وصیت تھی نا میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا۔ مدینہ تو چھوٹی سی جگہ ہے نا، اگر شہزادی کی شہادت کے بعد آوازیں بلند ہوں تو پڑوسیوں کو پتہ چل جائے، ہائے خالی یا رسول اللہ آپ کا جنازہ ایسا نہ تھا کہ جس پر گھٹ کے لوگ روئے ہوں۔ ارے شہزادی کے انتقال کے بعد بھی نہ علی رو پائے، نہ حسن رو پائے، نہ حسین رو پائے، کیونکہ اگر آوازیں گریہ بلند ہوتی تو ظالموں کے گوش گزار ہوتی، وہ ماتے جنازے میں شرکت کرنے، مگر علی آگے بڑھ کے چپٹ جاتے ہیں بچوں کو، اور گھٹ گھٹ کے زینب بھی رو رہی ہے، حسن و حسین بھی رو رہے ہیں، اور ایک جملہ کہا اے لال جاؤ چچا سلمان کو بلا لاؤ۔ تاریخ رات کی تاریخی میں حسنین گھر سے نکلے، اب روایت نہیں کہتی کیا انداز رہا ہوگا، مگر دل یہ کہتا ہے دروازے کو کھٹکھٹایا ہوگا، پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا شہزادے اس وقت کیسے آئے ہو؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے بیٹے کا ماں کی خبر شہادت دینا؟ حسنین نے ارے گریبان میں منہ ڈالا ہوگا اور گھٹ کے رو کے کہا گا چچا دیر نہ کرو، ارے اماں چھوڑ کے چلی گئی، اب کوئی پرسان حال ہے۔ تاریخ نے لکھا ادھر علی نے غسل و کفن کا انتظام کیا، ابھی غسل دے ہی رہے تھے، ایک استغاثہ بلند کیا یا رسول اللہ ارے مجھے معاف کر دیجئے گا، میں زہرا کی حفاظت نہ کر پایا، پسلیاں شکستہ تھی مجھے پتا بھی نہ چلا، زہرا نے مجھے مصیبت دیا۔
الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات۔ ماتم حسین۔